کہ یہ جو مرید اور پیر والا جو سسٹم ہے یہ سلفیوں کے نزدیک یہ سب باطل سسٹم ہے، بلکہ جو عاشق رسول آپ کہہ رہے ہیں سلفیوں کے نزدیک یہ اللہ کے رسول کی گستاخی ہے۔ کیوں پردہ جو ہے وہ مسلمان عورتوں پہ یعنی اس کا حکم دیا گیا؟ اللہ پاک نے آیت نازل کی تھی اپنی بیویوں کو، اے میرے نبی اپنی بیویوں کو حکم دے دو پردے کا، کیونکہ میں نے ان کو ہر طرح کی گندگی اور غلاظت سے پاک کر دیا ہے۔ پردے کا حکم نبی پاک نے نہیں کیا، اللہ پاک نے ان کو کہا کہ یہ حکم آپ دیں ان کو۔ اللہ پاک نے پہلے ان کو ان کے گھر سے پردہ شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ عمر نے جب یہ حرکت کی اس وقت محمد نے عمر کو کیوں نہیں کہا؟ اس وقت محمد نے عمر کو کیوں نہیں کہا کہ مردوں کو اپنی آنکھیں نیچی رکھنی چاہیے؟ عورتوں کے لیے پردے کی آیت اتری اور اس کے بعد عمر کا جو طریقہ تھا سودا کو لے کر اور محمد صاحب کا جو رویہ تھا عمر کو نہیں ڈانٹنے کا، کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم عمر کی آواز کسنے کے بعد کیوں ہوا؟ وائی ناٹ کہ عمر کو کہا جائے عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ تمہیں نہیں پتا کہ تم نے اپنی آنکھیں نیچی رکھنی ہے؟ تم نے کیوں دیکھا اس کی طرف اور کیوں آواز کسی؟ جس خدا نے ہم کو دیتا ہے ہم تو اس کا کھاتے ہیں۔ شاہد بھائی محنت کرتے ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے آپ کے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی گستاخی کرنے سے منع کیا تھا۔ آپ جو میرے اللہ پاک کے بارے میں کہتے جو اگر آپ میرے سامنے ہوتے نا تو پھر بات ہوتی، کیونکہ میں نے کہا اللہ کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں، آپ کیا کرتے میرے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے ہوتا؟ وہ آپ کا قرآن کہتا ہے، وہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم انسان ہے ہی نہیں کہ اگر سامنے ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ تو آپ کے آدمی جان بوجھ کے وہ بات کرتے جو ہمارے جذبات کے بالکل ہی قائل نہیں۔ جو مجھے بدترین کریچرز میں سے جانتا ہے اس کو میں اگر اپنے جوتے کی نوک پہ نہیں لکھوں تو کہاں پہ لکھوں؟ ہم جیسے لوگوں کو اللہ بدترین مخلوق کہہ رہا ہے، تو جیسا آپ کو غصہ آ رہا ہے ویسے سامنے والے کو غصہ نہیں آ سکتا ہے کیا؟ آپ کا پیارا جواب نہیں، آپ کا جو بھی جواب لیں، دل میں جواب لیں، تیر سے زہر کے تیر کی طرح جا کے لگتا ہے۔ عدنان جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا اسٹریم میں۔ علمی صلاحیت اور آپ کس مسلک سے آپ وابستہ ہیں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول 1,24,000 پیغمبر، تمام اولیاء کرام، جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول گزرے ہیں سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کس اللہ پاک کی 4 کتابیں ہیں ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ سر جی میں نے کیا کیا آپ مانتے ہیں وہ نہیں پوچھا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کس فرقے سے آپ کا تعلق ہے؟ نہیں فی الحال تو ہمارا فرقہ کوئی نہیں ہے، ہم عاشق رسول ہیں۔ عاشق رسول یعنی بریلوی ہے آپ؟ کون سی جماعت سے؟ ہماری جماعت ہے اہل سنت جماعت ہے، اور دوسرا ہم سید زادوں کے مرید ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک میں جو ہے ان کے مرید ہیں، سید تاثیر حسین شاہ۔ چلیے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ آپ بریلوی فرقے سے ہیں، آپ بھلے سے اس کو نہ تسلیم کریں، کوئی مشکل نہیں، کیونکہ یہ جو مرید اور پیر والا جو سسٹم ہے یہ سلفیوں کے نزدیک یہ سب باطل سسٹم ہے، بلکہ جو عاشق رسول آپ کہہ رہے ہیں سلفیوں کے نزدیک یہ اللہ کے رسول کی گستاخی ہے۔ آپ احمد رضا خان کو مانتے ہیں یا اشرف علی تھانوی صاحب کو مانتے ہیں؟ ہم دونوں کو مانتے ہیں۔ لیکن احمد رضا خان تو اشرف علی تھانوی کے اوپر کفر کے فتوے یہ سب لگاتے ہیں، وہ تو گمراہ مانتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں ابھی تک کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ جو احمد رضا خان کے ماننے والے ہیں وہ دیوبندیوں کو سلفیوں کو یہ گمراہ اور کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں صرف مسلمان مہیلاؤں کو ہی پردہ کیوں؟ تو آپ سے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ پردے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں پردہ جو ہے وہ مسلمان عورتوں پہ یعنی اس کا حکم دیا گیا؟ اس کی مطلب سوال یہ ہے کہ پردے کا حکم کیوں، اس کا بینیفٹ کیا ہے یا اس کی وجہ کیا ہے؟ جی میں وہی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ جی میں نے کہا نا، جواب دیجیے۔ جی ٹھیک ہے، بالکل الحمدللہ ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ پردے کا حکم جو ہوا ہے، پردے کا حکم وہاں سے شروع ہوا تھا جہاں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ نے یعنی کہ لوگوں کو اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی یعنی کہ پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، تب بھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، ابھی تک پردے کا حکم ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جو آپ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر مبارک میں جب آتے تھے تو آپ کو یعنی کہ شرمندگی محسوس ہوتی تھی کہ آپ یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جو ماں ہے ان کے سامنے جب جاتے تھے تو آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی تھی، کیونکہ آپ نے پھر کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ حدیث مبارکہ میں یہ حضرت عمر فاروق کا یہ قول مبارک بھی موجود ہے، اور حدیث مبارک میں بھی اس کا ذکر پورا موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے اس کا ذکر، کہ آپ نے کہا تھا کہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے آقا مولا کی جو بیویاں ہیں وہ باپردہ رہیں، یعنی کہ ان کے سروں پہ دوپٹے نہ رہیں۔ اسی وقت اللہ پاک نے آیت نازل کی تھی اپنی بیویوں کو، اے میرے نبی، اپنی بیویوں کو حکم دے دو پردے کا، کیونکہ میں نے ان کو ہر طرح کی گندگی اور غلاظت سے پاک کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ الفاظ اور ہے اس ان میں؟ کو جی بالکل قرآن پاک میں یہ الفاظ موجود ہے نا۔ اس کے بعد یہ اس کی تفصیل جو ہے حدیث مبارکہ میں آتی ہے نا، پوری بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے، جو کیونکہ اس کے بارے میں میں نے تفصیل اس کی پوری سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 آپ بتا رہے ہیں شاید؟ میں سر کیونکہ قرآن پاک پورا مکمل نہیں نہ پڑھا ہوں۔ آپ نے ابھی ایک چیز کہی، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے یہ کہا کہ ان کی جو بیویاں ہیں ان کو کیا کر دیا ہے؟ غلاظت سے پاک کر دیا ہے، سر بالکل ہے نا؟ میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ جی قرآن میں بالکل ہے نا؟ بالکل ہے۔ تو آپ نے کہا، ہاں آپ نے کہا ہے، اور جس آیت کو آپ ایز اے دلیل میں پیش کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ آپ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 آپ کوٹ کر رہے ہو۔ میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں، اس میں وہ الفاظ مجھے نہیں دکھ رہے جو آپ دعویٰ کر رہے ہو۔ یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، دیکھیے اسکرین دکھ رہی ہے۔ یا جی ایھا دکھ رہی۔ النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves part of their outer garment that is more suitable, that they will be known and not be abused. And ever is Allah forgiving and merciful. اے پیغمبر، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کرے تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کرے۔ یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو ایذا نہ دے گا، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا جواب اس کی حدیث مبارکہ اور پورا یعنی کہ پردے کے مطابق جتنے بھی یعنی کہ آیات مبارک موجود ہے یا سورہ پاک موجود ہے، یہ پوری تفصیل آپ کو کل یعنی کہ کل کے ٹائم پہ میں آپ کو پوری تفصیل آپ کو سنا بھی دوں گا، اور حدیث مبارکہ بھی آپ کو پوری پیش کروں گا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ قرآن سے آپ کو ثابت کرنا ہے جو آپ نے دعویٰ کیا ہے، ورنہ میری بات سنیں سر، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ آپ نے کہا کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے ان کو پاک کر دیا، اور جو آپ نے 2-3 الفاظ آپ نے کہے ہیں، میں نے کہا کہ مجھے تو وہ آیت کوئی نہیں پتا ہے، اور جو آیت آپ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں وہ چیز نہیں ہے، تو آپ کے ذمے ہے کہ اس آیت کو آپ لے کے آئے جس میں آپ نے جو بات کہی وہ ہو۔ اس آیت میں ہے جو آپ نے بتایا ہے کہ اس میں مسلمان عورتوں کے لیے اور جو محمد صاحب کی بیویاں ہیں اور بیٹیاں ہیں، آپ ان شارٹ مجھے بتائیے، جہاں پہ اعتراض ہوگا میں خود آپ سے دلیل مانگ لوں گا۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پردے کی وجہ کیا ہے، ہاں پردے کی وجہ کیا ہے وہ بتائیے۔ جی میں نے آپ کو وہی بتایا ہے نا کہ پر حکم آپ کے گھرانے کو اللہ پاک نے کیا تھا، پردے کا حکم نبی پاک نے نہیں کیا، اللہ پاک نے ان کو کہا کہ یہ حکم آپ دیں ان کو۔ عدنان بھائی، میں پوچھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے اس کے پیچھے، کیوں دیا گیا، کیوں اتارا گیا پردہ؟
पर्दे की वजह क्या है, और क्या सिर्फ मोहम्मद साहब के घर वालों के लिए थी या बाकी मुसलमानों के लिए भी है? बाकियों के लिए भी यानी कि हुआ ना पर्दे का हुक्म, जब पहले घर से शुरू किया अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह पाक ने पहले उनको उनके घर से पर्दा शुरू किया, ताकि ऐसा नहीं जो है, इधर के उठ पटांग लोग हैं, मेरी बात सुने एक नहीं, मिनट। आपने जो कहा कि सिर्फ घर वालों के लिए है या पहले घर वालों से शुरू हुआ, मैं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है। कुरान की जो आयत है उसमें एक साथ उतरा है, ऐ पैगंबर अपनी बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो, सब एक साथ है। आप बोल रहे हो कि पहले घर का शुरू किया, बाद में फिर मुसलमान औरतों को किया, तो आप गलत बोलोगे तो मैं कैसे सुना। मैं असल में आपके पास अभी वो शायद रेफरेंसेस नहीं है जिसकी बिना पे आप माजूर है अभी के लिए। ठीक है, मैं चलिए मेरे पास जो है मैं वो पेश कर देता हूँ, आपकी क्या समझ है वो बताइए। मेरी जो समझ नहीं, है, आप ना पेश करें, क्योंकि आप ना पेश करें अपनी समझ से, क्योंकि आपकी समझ से पेश करने से मैं ना कुरान मैं की आयत मानूंगा, पेश ना कर मैं रहा आपकी हूँ, बात पे यकीन करूंगा। मैं दलील से आप ना पेश करूंगा। करें ना, आप अल्लाह पाक को नहीं मानते, फिर उसकी किताब को मानने या ना मानने से आपको कोई, हमें आपके मानने या ना मानने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा चलिए, हमारे अदनान भाई को वो नहीं देखना है जो मैं पेश कर रहा हूँ, हालांकि मैं अपने तरफ से कुछ नहीं पेश करने वाला था, मैं कुरान और हदीस ही पेश करने वाला था। हवाला लेके चले जाइए ताकि आप उस पे रिसर्च कर सके, नोट डाउन कर जी लीजिए। जी सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31, सूरह अहज़ाब सूरह नंबर जी 33 आयत नंबर 59, और इसकी इसकी जो तफसीर लिखी गई है तफसीर इब्ने कसीर में, वो तफसीर भी आप देख लेना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 3500, सही बुखारी हदीस नंबर 146, सही बुखारी हदीस नंबर 6240, सही बुखारी हदीस नंबर 4795। ठीक है, ये मैंने आपको हवाले दे दिए हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा स्ट्रीम नहीं देख रहा था, ये अदनान भाई इस आयत के बारे में क्या कह रहे हैं? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप जो भी आयत पेश करोगे मुझे नहीं देखना है, मैं इस पे पहले स्टडी करके आऊंगा, उसके बाद आपसे गुफ्तगू करूंगा। अदनान भाई किससे स्टडी करेंगे आप, किस स्कॉलर की स्टडी करेंगे? मैं अपने उस्ताद मोहतरम से स्टडी करूंगा ना इस बारे में। सर उस्ताद मोहतरम किसको मानते हैं? नबी को हमारे जो मानते हैं? उलमा है, किस आलिम को एक मानते हैं? मिनट, हमारे जो उस्ताद मोहतरम है जनाब, उनका नाम है मुफ्ती मोहम्मद सुफियान। अच्छा, वो तो है ना, वो तो मुफ्ती हमारे एक मोहम्मद और मुजफ्फर उस्ताद ना। है, सर मेरा हमारे एक सवाल और जरा, उस्ताद है कारी सॉरी उमर फरूक। जी जी, मेरा मेरा सवाल जरा फर्क है, अगर आप समझ सके मेरे सवाल को। आपके ये जो उस्ताद हैं, ये किन अर्ली स्कॉलर्स को मानते हैं? किस, देखे ये खुद तफसीर राइटर तो नहीं है ना, ये तो किसी ना किसी तफसीर राइटर को मानेंगे ना, किसी अर्ली स्कॉलर को मानेंगे, किसी, तो वो किसको मानते हैं? जरा आप ये बताना पसंद करेंगे मुझे, कि आपको नहीं पता? अगर किसको नहीं क्या पता तो कोई मतलब? मसला नहीं है, नहीं पता अगर आपको तो नहीं कोई मसला नहीं, नहीं। आप बात कर रहे हैं, आप बात करें, क्योंकि किसके बारे में कहते हैं ये सही कह रहे हैं। जब बुखारी आपके मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ को मानते हैं, ठीक है जी, तिरमिज़ी शरीफ को भी मानते हैं, बुखारी शरीफ को भी मानते हैं, मुस्लिम शरीफ को भी मानते हैं, ठीक है जी, हमारी और भी बुजुर्गाने दिन की जितनी भी किताबें हैं सबको मानते हैं, और अल्लाह पाक की चारों किताबों पर ईमान रखते हैं, कुरान पाक को मानते हैं। जी जी, आपको आपको पाकिस्तान में, चूंकि आप पाकिस्तान से हैं, राइट? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हूँ। जी, आपको यार ये लास्ट टाइम वीडियो में दिखाया था कि ये उमर, सही बुखारी की, सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें उमर ने आवाज दी थी मोहम्मद की वाइफ को, सौदा को, अपने दोस्तों के दरमियान बैठे हुए। मैं दोबारा वो दिखा देता हूँ, लेकिन वो एक सेपरेट चीज है। उसकी वजह से ये आयत नाजल हुई थी। अच्छा, ये जब आयत नाजल हुई, इस आयत को अरबी में युदनैना अलैहिन्ना के अल्फाज का क्या मतलब है, ये तफहीमुल कुरान में बताया गया है। अच्छा, ये मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, जरा इस चीज को समझिएगा कि शटल कॉक बुर्का जो है वो इस्लामिक है। अच्छा, ये कहते हैं जी, असल अल्फाज है युदनैन अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना। जलाब अरबी जुबान में बड़ी चादर को कहते हैं, और अदना के असल मायने है करीब करने के और लपेट लेने की। मगर जब इसके साथ अला, आइन जबर लाम या खड़ी जबर का सिला आए तो इसमें इखरा यानी कि ऊपर से लटका लेने के मफहूम पैदा हो जाता है। मौजूदा जमाने के बाद मुतरजमीन व मुफस्सरीन मगरबी मजाक से मलूब होकर इस लफ्ज का तर्जुमा सिर्फ लपेट लेना करते हैं, ताकि किसी तरह चेहरा छुपाने के हुक्म से बच निकला जाए। लेकिन अल्लाह ताला का मकसूद अगर वही होता जो ये हजरत बयान करना चाहते हैं, तो वो युद्ध नई ना इलैहिन्ना जेर के साथ फरमाता,
جو شخص بھی عربی زبان کو جانتا ہو کبھی یہ نہیں مان سکتا کہ یدنین علیہن زبر کے ساتھ کہ معنی محض لپیٹ لینے کے ہو سکتے ہیں، مزید برآں من جلابہن کے معنی یہ ہیں اور زیادہ مازے ہیں، ظاہر یہی کہ من تعین کے یعنی کہ چادر کا ایک حصہ، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ لپیٹی جائے۔ اچھا، اس کو کس طریقے سے بیان کیا؟ یہ عبید کے زمانے میں انہوں نے جواب دیا، انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنی چادر اٹھائی، اسے اس طرح اوڑا کہ پورا سر اور پیشانی اور پورا منہ ڈھانک کر صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ ابن عباس بھی قریب قریب یہی تفسیر کرتے ہیں جو ان کے اقوال ابن جریر، ابن حاتم اور ابن مردویہ نے نقل کی ہیں، اور ان میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف اپنی آنکھیں کھلی رکھیں۔ آنکھیں یا ایک آنکھ، یہ اس کے اوپر اعتراض ہے۔ اب جب آپ اس طریقے کا ریفرنس دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کو، عربی کو تفہیم ہے، یہ عربی کی تفہیم ہے، اس میں آپ جب دیکھتے ہیں کہ بھائی ایک عورت پاخانہ کرنے، یورن کرنے جا رہی ہے اپنا سر نیچے رکھ کے، obviously اس کو عمر جیسا اچھا شخص، صحابی محمد کے اتنے قریب، اپنے دوستوں کے درمیان کھڑے ہو کے آواز کسا، اور پھر وہ محمد کے پاس آئی اس کی بیوی، تو محمد نے کہا جی اللہ میاں نے یہ والی آیت دے دی ہے، اپنے آپ کو ڈھانک لو۔ عمر کو نہیں کہا کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، ٹھیک ہے، عمر کو نہیں کہا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی، بلکہ عورتوں کو کہہ دیا، تمام مسلمان عورتوں کو کہہ دیا کہ اپنا آپ ڈھانپ لو، سر سے لے کے پاؤں تک اپنی آنکھیں صرف چھوڑ کے، تاکہ تمہیں نظر آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ گر جاؤ۔ تو بھائی ایسے چیز کے دوران آپ نے اپنے اسکالر سے کیا لینا ہے؟ آپ کو جون سا اسکالر چاہیے میں یہاں پہ کھڑا ہو کے دکھاتا ہوں، جو آپ کے یہاں کے آج کل کے ٹیچرز ہیں وہ آپ کو اور کیا دکھائیں گے جو میں دکھا رہا ہوں۔ چلیں سر، آپ کا یعنی کہ بات آپ کی مکمل ہو چکی ہے؟ سر میرا خیال ہے کہ میں نے مکمل کر دی ہے۔ سر جی آپ بات کیجئے نا، دیکھیں نا، بات شروع کیجئے اپنی۔ کیونکہ پردے کا حکم عورتوں کا ہے، اور سب سے پہلے مومن مردوں کو کہا گیا ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، یہ بھی آیت مبارک میں موجود ہے، اور آپ نے لگتا ہے یہ نہیں پڑھا ہے ابھی تک۔ نہیں میں نے بالکل پڑھا ہے، اور میں نے اسی لیے آپ سے پوچھا ہے کہ عمر نے جب یہ حرکت کی کیونکہ اس وقت نہ محمد نے پہلے عمر کو کیوں نہیں کہا، اس وقت محمد نے عمر کو پہلے کیوں نہیں کہا صرف کہ مردوں کو اپنی آنکھیں نیچی رکھنی چاہیے، اس وقت عمر کو کھلی چھوٹ کیوں دی رکھی کہ ہاں تم نے سودا کو آواز کسی ہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورتیں تم اپنے آپ کو پردہ کرو۔ سر دیکھیں میں نے اس کا آنسر آپ کو پہلے دے دیا ہے، تو آپ مجھے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں تو پھر اچھی بات نہیں ہے نا میرے بھائی۔ کیونکہ پہلے میں نے آپ کو عدنان جی پیش کیا ہے، کیونکہ آپ نے بات کی ہے کہ جی پہلے مردوں کو کیوں نہیں کہا گیا، کیونکہ یہ آیت مبارک جو قرآن پاک کی آیت عدنان اتری ہے بھائی، سب سے پہلے مردوں کو کہا گیا ہے۔ عدنان بھائی سنو نا میری بات، اصل میں نا دیکھو جو چیز پہ اعتراض نہیں ہے اس کا آپ جواب دو گے نا تو وقت ضائع ہوگا، ٹھیک ہے؟ جو چیز کا اعتراض ہم کرتے اس کا جواب دے دو گے نا تو وقت ضائع بھی نہیں ہوگا اور لوگوں کو سمجھنے میں آسانی بھی ہو جائے گی۔ ایڈم نے جو یہ آپ سے بات آپ نے سوال بالکل کیا ٹھیک ہے، ہے۔ ہاں جو اعتراض کیا اس کا جواب دو، عمر کے تعلق سے جو اعتراض ایڈم نے کیا ہے آپ اس کا جواب دے دو۔ ہم کو پتا ہے کہ قرآن میں مردوں کے لیے آیت اتری ہے کہ اپنی مسلمان مردوں کے لیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، ٹھیک ہے، اس پہ ہم نے اعتراض نہیں کیا ہے۔ ہم نے جو عورتوں کے لیے پردے کی آیت اتری اور اس کے بعد عمر کا جو طریقہ تھا سودا کو لے کر، اور محمد صاحب کا جو رویہ تھا عمر کو نہیں ڈانٹنے کا، اس پہ آپ کا کیا جواب ہے آپ وہ بتائیے۔ جی عدنان جی جو اعتراض کیا ہے اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ کہ یعنی کہ لگتا ہے کہ یعنی کہ میری بات کیا کسی کو ادھر جلدی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یعنی کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے میری بات لوگ سمجھیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ یہ جو ہمارے جو بھائی ہیں انہوں نے جو پیش کیا ہے عربی میں، یہ حدیث مبارکہ کا یعنی کہ ہے، میں ان سے یہ تھوڑا نہیں سر یہ پوچھ لوں۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن 33:59 کی آیت یدنین علیہن کے اوپر تفہیم ہے عربی کے حساب سے، اٹ از ناٹ حدیث، یہ حدیث کی بات نہیں کر رہی، یہ میں آپ کو قرآن کی آیت کا ریفرنس دیا ہے۔ آیت مبارک کتنے نمبر ہے اور کون سی سورہ میں، اور آیت سر مبارک کتنے نمبر ہے؟ یہ جو بھائی اور دکھا رہے تھے، یہ جو بھائی دکھا رہے تھے آپ جی کو میرے آنے سے پہلے سورہ 33:50، احزاب جی جی سورہ نمبر 33 جی آیت نمبر 59۔ جی یہ میں نے دیکھیں آپ میں سے وہی پوچھا ہے، تفسیر ابن کثیر ہے نا؟ یہ لے نہیں سر، یہ تو میں نے عربی سمجھائی ہے تفہیم القرآن کے ذریعے،
یہ تفسیر ابن کثیر ہے, میں نے وہ شو کرا رہا ہوں, وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یدنین علیہن من جلابہن, he covered his face and head with just the left eye showing. So وہ اس کی یہ دیکھیں عربی میں نا انہوں نے یہاں پہ جو ٹرانسلیشن ہے تفسیر ابن کثیر وہ پوری نہیں کی ہوئی, بہت چھوٹا سا حصہ دیا ہوا ہے. میں نے تفہیم القرآن جو کہ اردو میں موجود ہے, میں نے پہلے آپ کو وہ دکھا دیا ہے کہ یار اس کا تفہیم القرآن, قرآن کو سمجھنا, تفہیم جو کی گئی ہے مولانا المادودی نے, if I'm not mistaken, let me verify کہ کس نے کی ہوئی ہے تفہیم. لیکن یہ جو میں بھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لیں, یہ تفسیر ابن کثیر ہے, یہ دیکھیں کثیر ابن الکثیر, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے کہ فیس تک کو کور کرنا ہے صرف ایک آنکھ کو چھوڑ کے, کیونکہ اس زمانے میں شاید سوراخوں والا برقع نہیں تھا تو وہ اوپر سے لے کے آئے ہوئے. سو میرے بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے, دا مسئلہ از کہ آپ کو حدیثیں دکھائی ہیں لاسٹ ٹائم, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی, کیونکہ عمر نے آواز کسی سودا کے اوپر, اور سودا محمد کی بیوی ہیں, وہ جب گئی اپنے پیارے ہسبینڈ کے پاس تو انہوں نے کہا اوکے آپ لوگوں نے پردہ کرنا ہے. کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم عمر کی آواز کسنے کے بعد کیوں ہوا؟ وائی ناٹ کہ عمر کو کہا جائے عمر تم نے قرآن نہیں پڑھا, تمہیں نہیں پتا کہ تم نے اپنی آنکھیں نیچی رکھنی ہے, تم نے کیوں دیکھا اس کی طرف اور کیوں آواز کسی؟ محمد نے عمر کو ایسے نہیں کہا, محمد نے یہ آیت اپنی بیویوں کو دے دی. That's the question. Do you understand the question now? کیونکہ ابھی جو آپ نے آیت پیش کی اس کا مجھے, میری بات سنیں, آپ نے جو پیش کی اس کا مجھے پکا نہیں ہے کہ جو آپ نے پیش کی ہے یہ صحیح ہے یا نہیں, جو میں نے آپ کو جو بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کے اوپر میں آپ جو بھی پیش کریں گے آپ کے اوپر مجھے ذرا سا بھی یقین نہیں ہے, ذرا سا بھی, کیونکہ میں جب تک اس کو اسٹڈی نہیں کروں گا تب تک اس بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا کچھ بھی, کیونکہ جب تک میں اس چیز کو اسٹڈی نہیں کروں گا, دیکھوں گا نہیں اپنی نظروں سے یا ان سے اپنے استادوں سے وہ چیز نہیں دیکھوں گا خود, تب تک اس بارے میں یا آپ مجھے پیش کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا جو بھی یعنی کہ تفسیر ہے آپ مجھے بتا دیں, میں لکھ کے رکھ رہا ہوں اس چیز کو, بالکل لکھ کے رکھیے سر, یہ ہاں ٹھیک ہے یہ بھی لکھ لیں کیونکہ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی, آپ نے کہا صحیح بخاری کو مانتے ہیں, دے دیا ہوں سر یہ بھی دکھائیں, یہ شو کرا دیں, میں دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیں کہ عمر بن الخطاب نے کیا کہا, یہ سر میں اسکرین دکھا رہا ہوں ذرا ان کو دیکھنے دیں. عمر بن الخطاب حضرت سے کہا کرتے تھے کہ اپنی ازواج محترات کا پردہ کرائیں. بیان کیا کہ حضور نے ایسا نہیں کیا اور ازواج مطہرات رفع حاجت کے لیے رات کے وقت نکلتی کیونکہ گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے. ایک مرتبہ سودا جو کہ رسول کی ازواج زوجہ میں سے تھیں, ان کا قد لمبا تھا. حضرت عمر بن الخطاب نے انہیں دیکھا, اس وقت وہ محفل مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, یعنی کہ اپنے دوستوں کے ساتھ تھے. انہوں نے کہا سودا میں نے آپ کو پہچان لیا. بھائی وہ اپنی جگہ پہ اپنے دوستوں کے درمیان کہیں بیٹھے ہوئے تھے, سودا بازار میں سے یعنی کہ سڑک میں سے گزر رہی ہے, آپ نے اپنی محفل میں بیٹھے بیٹھے یہ آواز کسی. یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بڑے ہی متمنی تھے. بیان کیا پھر اللہ نے پردے کی آیت نازل کی. صحیح بخاری 6240 sunna.com. عدنان بھائی ٹھیک ہے, آپ تحقیق کریے, جب یہ سب چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل پگھل جائے گا, دل آپ کا یعنی اس قدر ہو جائے گا کہ آپ سوچو گے کہ یار جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محمد صاحب کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, اور عمر ویسے ایسے شخص ہے جن کو دیکھ کے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. ایسے لیول کا انسان اگر اس طریقے کی حرکتیں کرے تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیا کہا جائے ان کے بارے میں. آپ خود اس کی تحقیق کیونکہ یہ سوال آپ کا نہیں ہے نا, کیونکہ یہ سوال آپ کا اکیلے کا نہیں ہے, ابھی تک یہ 30 بندوں نے یہی سوال مجھے ابھی تک کیا. چلیے یار عدنان بھائی اگر 30 لوگوں نے آپ سے ابھی یہ سوال کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ہمارے سوال کو بھی لے جائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے اس کے بارے میں, کیونکہ اگر 30 لوگوں نے آلریڈی آپ سے یہ سوال کیا ہے, ان کو الحمدللہ ان کو جواب ہم نے ایسا دیا الحمدللہ الحمدللہ ابھی تو آپ دے نہیں رہے, وہ تو الحمدللہ ہی ہو گیا نا کہ ابھی تو آپ دے نہیں سک رہے, آپ کہہ رہے ہیں میں اپنے استادوں کے پاس جاؤں گا. کیونکہ انہوں نے اعتراض جو کیا تھا نا ان کو اس کا جواب ملا, آپ نے جو پیش کیا ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے. یار عدنان بھائی دیکھیں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتنے چکڑے ہوئے ہیں,
اور آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ ہو کیا رہا ہے، آپ کے سامنے دکھایا ہے۔ اچھا ایک چیلنج آپ کو میں دیتا ہوں، یہ جتنی چیزیں میں نے ابھی دکھائی ہیں ان میں سے کسی ایک کو غلط ثابت کر دو، آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آپ صحیح بخاری کو بھی مانتے ہو، آپ صحیح مسلم کو بھی مانتے ہو، آپ ابن کثیر کو بھی مانتے ہو، آپ تفہیم القرآن کو بھی مانتے ہو، عربی کے تھرو آپ کو بتا دیا، یار کیسے کرو گے یار؟ یہ تو صرف جو ہے نا جان چھڑانے والی بات ہے۔ اچھا یار میں جا کے دیکھوں نہ جان نہیں آپ چھڑانی، جان بالکل نہیں چھڑانی، جان نہیں چھڑانی، جان ہم چھڑانے والے نہیں ہیں۔ ہے نا سر، ایسا ہی مجھے لگ رہا ہے ہماری نا، آپ جان بھاگ جا رہے ہیں۔ سکتی ہے، ہماری جان جا سکتی ہے، ہم بھاگے گی کیوں کسی سے؟ ہم کون سا کسی سے لے کے کھاتے ہیں؟ جس خدا نے ہم کو دیتا ہے ہم تو اس کا کھاتے ہیں، ہم تو اس کے لیے کام سر کرتے ہیں، ہم تھوڑی نا دنیا کے لیے آپ کام کو کرتے خدا ہیں۔ دیتا ہے، سر آپ کو خدا دیتا ہے؟ الحمدللہ مجھے اللہ تو پاک دیتا ٹھیک، ہے رزق آپ اپنے کام کوئی بندوں نہیں کے کرتے؟ لیے۔ آپ کام کوئی نہیں کرتے؟ میں کام کرتا ہوں تبھی مجھے ملتا ہے نا، جب تو سر خدا وہ تو میرے لیے، میں محنت کرتا یہ ہوں نا۔ یہ ساحل یہ بھائی قید محنت ہے نا، کرتے ہیں، ساحل بھائی محنت کرتے ہیں، یہ خدا کو نہیں مانتے آپ کے، یہ محنت کرتے ہیں، ان کو بھی روٹی ان کو ملتی ہے، دیتا ہے، ان کو بھی اللہ پاک دیتا ہے رزق۔ تو پھر آپ کا خدا کیسے دیتا ہے؟ بھائی وہ تو مانتے ہی نہیں، وہ تو اللہ کو اللہ پاک ان جوتے کو کی رزق نوک پہ دیتا رکھتے ہے۔ ہیں۔ بھائی میں کہہ رہا ہوں ساحل بھائی، میں اللہ اللہ، پاک، میں نہیں سر ایک منٹ، میں اور سر میں دیکھیں نے آپ کو، آپ کو، تو میری بات سنیں ایک منٹ، میں نے آپ کو پہلے بھی گستاخی کرنے سے منع کیا تھا۔ ہمارا جو گستاخی کسے کہتے ہیں؟ مزاج ہے نا، گستاخی کسے کہتے ہیں؟ گستاخی جو آپ نے ابھی بات کی، کیونکہ ہم یہاں پر گستاخی کہتے انسانیت کسے ہیں؟ کے ناطے انسانوں کی طرح بات کرنے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ سر آپ جی نے کہا، بھائی صاحب نے آپ پہلے بات کی کہ انسان ہوں، ہم انسان ہیں، لیکن مجھے آپ انسان نہیں لگتے۔ سر گستاخی اوپر والے کہتے بھائی کسے ہیں؟ انسان لگتے ہیں، لیکن میری بات سنیں، میں نے سر جی میرا آپ کی آنسر دے دیں، گستاخی پہلے بھی گستاخی برداشت کی۔ کہتے کسے ہیں؟ میں نے آپ کو، ایک منٹ، میں نے آپ کو پہلے کیا کہا سر کہ آپ گستاخی کی کہتے پہلی کسے ہیں؟ بات کو میں نے صرف درگزر کسی وجہ سے کیا تھا، سر گستاخی کہتے درگزر کسے کسی ہیں؟ وجہ سے کیا۔ جو آپ نے ابھی بات کی ہے وہ کیا میں تھی؟ میں وہ کیا پانچویں تھی؟ دفعہ پوچھ وہ رہا ہوں، ہمارے لیے گستاخی بہت بڑی کہتے کسے ہیں؟ گستاخی ہے نا آپ نے جو کی۔ سر گستاخی جو کی سزا آپ کیا ہے؟ ہمارے، آپ جو میرے اللہ پاک کے بارے میں کہتے ہیں، جو آپ اگر آپ میرے سامنے ہوتے نا تو کیا کرتے پھر آپ؟ بات ہوتی، سر کیونکہ کیا؟ یہ وہ تو بعد کی بات ہے، جب آپ سامنے ہوتے سر پھر جی پتہ چلتا بولے نا نا کہ کیا ہو کیا سکتا ہے کرتے؟ آپ کے ساتھ۔ سر کیا کرتے آپ میرے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے ہوتا، ذرا بتائیں۔ سر اگر سامنے ہوتے پھر بات ہوتی ہے، ایسے سر وہی میں کہہ رہا ہوں، دور بیٹھ اسیوم کے۔ کریں میں آپ کے سامنے ہوتا، آپ کیا کرتے میرے ساتھ؟ کیونکہ میں نے کہا اللہ کو میں اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتا ہوں، کیونکہ آپ کیا کرتے میرے ساتھ اگر میں آپ کے سامنے ہوتا؟ اچھا ایڈم سر جی مجھے کیونکہ آنسر مجھے لینے سر، ایک آنسر بات لینے دیں، واقعہ، ایک آنسر منٹ لینے دیں۔ آنسر آپ کا ضرور دوں گا، آنسر آپ کا ضرور دوں گا۔ ہماری جی جی آبادی میں آپ جیسے ایک پاگل اٹھا تھا، جس کا یہ سر واقعہ میں آپ کو چھوڑ سمجھانے دیں اس لگا ہوں، بات کو، آپ مجھے کی بتائیں سمجھ آپ کیا کے لیے، کرتے؟ آپ نہیں کی نہیں سمجھ آپ کیا کے لیے، کرتے؟ آپ کی سمجھ کے، میری سر جی بات سنیں نا، آپ نہیں نے نا، کہا کہ آپ کو کیا واقعے کہوں کو گا، چھوڑیں سر، میں آپ واقعے کو کو صرف چھوڑیں، ایک آپ بات، کیا میری کرتے؟ بات سنیں نا، آپ آپ کیا بات تو کرتے؟ سنیں مجھے نا کسی، پہلے، سر مجھے کسی اچھا اور میری بات بات سنیے، سنیں نا، ہم اپنے مزاج کو سامنے رکھتے ہیں پہلے، سر مجھے کسی اور سے کیونکہ لینا آپ دینا سامنے ہوں نہیں گے ہے، پھر بات کریں گے۔ سر مجھے کسی اور سے لینا دینا نہیں ہے، مجھے آپ سے لینا دینا ہے، آپ میرے سامنے بات کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں مجھے وہ بتا دیں۔ آپ اگر سامنے ہوتے تو پھر بات ہوتی نا، میں آپ سر نے کیا آپ کو کرتے؟ کیا کہا؟ کیا کرتے یہ بتا دیں وہ صرف بعد کی بس، بات ہے نا، بات کی بات نہیں ہے سر، وہ آپ نے بعد کی یہاں، بات ہے۔ آپ نے یہاں اچھا بیٹھے ایک بات کی ہے ایڈم ساحل بھائی، اس کا آنسر لینے مجھے، اس کا آنسر مجھے ایک لکھنے، منٹ یہ کیا میری کرتے؟ بات سنو نا، ہاں کیا کرتے؟ ایک منٹ، میں نے آپ کو کیا کہا کہ آپ مجھے انسان بھی نہیں لگتے؟ سر جی کیا وہ کہا آپ کا آپ کو؟ قرآن کہتا ہے، وہ آپ کا قرآن کہتا ہے کہ ہم انسان ہے ہی نہیں، 98.6، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، آپ کیا کرتے وہ بتائیں۔ کیونکہ آپ انسان ہے ہی نہیں نا، کیونکہ آپ سر جی مان وہ بھی آپ کا چکے، آپ قرآن انسان کہتا ہے ہی، نا، انسان کہلانے کے بھی یہ لائق نہیں ہے نا۔ بالکل بالکل آپ کا قرآن کہتا ہے، یہ مجھے میری اس کی بات پرواہ سنیں، نہیں ہے، اچھا اچھا نہ نہ اچھا نہ آپ نہ کیا کرتے وہ میری بات بتائیں۔ سنیں، ایڈم اور میری بات عدنان سنیں، بھائی، ہاں ایک منٹ، ایڈم اور عدنان بھائی تھوڑا یعنی ہم یہاں جھگڑا اور جھگڑنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، تو سر لیٹس جی کول ڈاؤن۔ ہاں نہیں جی میں کول ایڈم، ڈاؤن ہوں، اس سے زیادہ کول ہاں ڈاؤن تو میں کبھی زندگی میں بھی نہیں ٹھیک ہوں، مجھے صرف ٹھیک اس سوال کا جواب میں ان سے چاہیے پوچھ لیتا ہوں، میں ان سے کہ پوچھ لیتا ہوں ایڈم، یہ کیا ایڈم کیونکہ کرتے بس۔ ٹھیک ہے، میں پوچھ لیتا ہوں، تھوڑا کول ڈاؤن ہو جاؤ، عدنان بھائی شانت ہو جاؤ۔ دیکھو عدنان بھائی، اس طریقے سے باتیں کرنا یہ درست نہیں ہے، یعنی ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، اگر آپ اس طریقے کا نہیں، اگزامپل آپ ایک منٹ آپ کے، میری بات سنیں نا، آپ کے ہوں، آدمی نے بھی کیا بات کی آپ نے بھی سنی ہے، ادھر لاکھوں لوگوں نے اس کی بات سنی ہے میں میرے دوبارہ خیال سے، کہہ دیتا جہاں ہوں، تک میں اس کے دوبارہ کہہ بعد، دیتا ہوں، اس کے بعد کئی نہیں ایک لوگوں منٹ نے ایڈم، سنی ہوگی۔
एडम एक मिनट एडम एक मिनट अदनान भाई, देखिए प्रॉब्लम यही है ना, जब आप इस तरीके से बोलेंगे कि मैं अगर सामने होता तो इस तरीके से, यानी एक सीधी से सामने वाले को मैसेज जा रहा है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर सामने होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। आप कह नहीं रहे हो, लेकिन एक मैसेज लोगों को वही जाएगा, और इससे लोगों को ये इस्लाम मैसेज नहीं अभी तक गया, लोगों को मेरा मैसेज अभी तक नहीं गया, लोगों को मैंने अभी मैसेज दिया ही नहीं अपना। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ना क्योंकि अदनान भाई, मेरी बात सुने, मैंने तफसील से आपको बोल पहले रहा हूं कि भी कहा, बोले। मुझे नहीं लगता कि झगड़ने स्क्रीन के लिए नहीं बैठे हैं। एक मिनट एडम, हम झगड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं, हम समझने के लिए बैठे हैं। तो क्योंकि आपके आदमी जानबूझ के वो बात करते हैं जो हमारे जज्बात के बिल्कुल ही कायल नहीं है, जो हमारे कान तो क्या, हम इशारे भी नहीं ऐसा सुन सकते। ले जी, नहीं, अब मैं एक सेंटेंस बोलूंगा, ये आयत दिखा के। सर ये आयत दिखाएं कुरान की, ये अब मैं सेंटेंस बोलने लगा हूं इस आयत को दिखा के। अल्लाह कह रहा है, ए अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफर किया वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे और हमेशा इसमें रहेंगे। ये लोग बदतरीन खलाइक में से है, यानी कि ये सबसे बदतरीन खलक है, क्रिएशन है, यानी कि ये बदतरीन खलाइक में से है, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर्स हैं। इस किस्म के अल्लाह को मैं कहां पे लिखूं, जरा मुझे ये समझाओ। जो मुझे बदतरीन क्रीचर्स में से जानता है उसको मैं अगर अपने जूते की नोक पे नहीं लिखूं तो कहां पे लिखूं? और ये उस किस्म के अल्लाह के लिए मुझे आके धमकियां देंगे। जरा मुझे दिखाएं कि ये कुरान इस तरीके से क्यों बोल रहा है, किस तरीके से अल्लाह ये कह सकता है। अगर ये अल्लाह है और वाकई में अल्लाह कोई खुदा है, मोहम्मद का अल्लाह, वो अपनी ही बनाई हुई मखलूक के बारे में इस तरीके से टैं कर रहा है, और मुझे हक नहीं बोलता कि मैं इस अल्लाह के बारे में बोलूं? क्यों नहीं बनता? अगर वो कह रहा है तो मैं भी कह सकता हूं, नहीं तो वो अच्छा निकालेंगे अदनान भाई, सारी इस पे क्या, वर्सेस। अच्छा एडम एक मिनट, अदनान भाई आपका इस पे क्या कहना है कि हम जैसे लोगों को अल्लाह बदतरीन मखलूक कह रहा है, तो जैसा आपको गुस्सा आ रहा है वैसे सामने वाले को गुस्सा नहीं आ सकता है क्या? मैं आपको एक बात अभी करता हूँ छोटी सी, मुझे आपकी इस बात पे, एक हातम ताई का नाम सुना है आपने? हातम ताई, शायद आपने हिंदुस्तान में उसका बहुत ज्यादा नाम सुने, लोग सुनते भी हैं, हमने सीरियल देखा नाम है सुना पूरा है। उसके ऊपर। क्योंकि ठीक है, आगे मैंने बढ़िए। मेरे आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब सफर मिराज पे खुदा से मुलाकात करने के लिए गए तो आपने जहन्नम में एक इंसान को देखा जो जहन्नम की आग में ऐसे चल रहा है जैसे आम आदमी किसी जगह पर चल रहा होता है, और अपने घोड़े पे कभी इधर जाता है। तो आप आका मौला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह पाक के प्यारे फरिश्ते हैं और जो पैगम्बराने पर अल्लाह के पैगम्बरों के पास वही अल्लाह का पैगाम लेके जाते हैं, जिनके पास जो लेके जाते हैं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ठीक है? आपने कहा या रसूलल्लाह, ये हातम ताई है, ये हातम ताई है, ये वो हातम ताई है जिसने अपनी जिंदगी में इतनी सहावत की है कि खुदा पाक की जो रहमत है वो शर्मिंदा होती इसको आग में जलाने के लिए। खुदा पाक की जो रहमत है, इसने इतनी सहावत अपनी जिंदगी में की है कि अल्लाह पाक की जो रहमत है वो शर्मिंदा होती इसको आग में जलाने के लिए। आगे बोलिए, मतलब ये बयान जैसा हो जाएगा। अदनान भाई आगे बोलिए, बोलना क्या चाह रहे हैं आप इससे? आपको मैंने बात समझा तो दी है, आसान लफ्जों में बात समझा दी है, और हदीस मुबारक से ये बात आपको समझाई। मैं एक पढ़ूं, मैं भी एक चीज पढ़ना चाहता हूं जरा, जिस तरह इन्होंने जवाब दिया, मेरा भी एक प्यारा सा जवाब। सर ये सुनिएगा सारे लोग, आपका प्यारा जवाब नहीं, आपका प्यारा जवाब नहीं, आपका जो भी जवाब है दिल में जवाब लें, तीर से जहर के तीर की तरह जाके लगता है। हाँ, जहर अच्छी के बात है, तीर की तरह लगना चाहिए। अच्छा, मैं जब मुझे कुरान लगना लगता है नहीं, तो आपको लगना भी नहीं लगना चाहिए। लग रहा है, हाँ, लगना चाहिए, लगे। मैं चाहता हूं कि लगे, क्योंकि कुरान मुझे ऐसे कह रहा है तो जवाब भी लगना चाहिए। लेकिन चूंकि आपने इसके ऊपर जवाब ही नहीं दिया, इसीलिए मैं ये बात मैंने आपको जवाब दे दिया। आपका जवाब मेरे ख्याल से मुकम्मल, मैंने आपको जवाब दे दिया इसका। अबे यार मेरी बात सुन ले। आपको लगता है मेरी बात समझ नहीं आई, लगता कि मैंने अभी किस चीज का जवाब दिया है। आपने अच्छा, आपको जवाब नहीं लगता, समझ आया, फिर रिपीट कर देता हूँ वही बात। अच्छा, नहीं ठीक है, मत रिपीट मत करिए। अपने क्या नाम है अदनान भाई, देखिए अपने को एडम ये डिस्कशन को यहाँ पे रोकना पड़ेगा, ठीक है? सही है भाई। एडम ने, हाँ मैं सिर्फ इतना क्लियर कर देता हूँ कि अदनान भाई आपको एडम ने वो कुरान की आयत इसलिए बताई क्योंकि जिस तरीके से अल्लाह के बारे में कुछ अल्फाज कहने से आपको बुरा लगता है, उसी तरीके से कई सारे लोगों को अल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं
کہ سب سے بدترین مخلوق ہے, اس پہ لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ بس سمجھانے کے لیے بات تھی. چلیے عدنان بھائی, بہت بہت شکریہ. Like, comment, and subscribe.